جس دن سورج گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا اور بڑی دیر تک قرات کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا، ایک بہت لمبا رکوع، پھر سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہا اور پہلے کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اس قیام میں بھی لمبی قرات کی، اگرچہ پہلی قرات سے کم تھی۔ پھر رکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے، اگرچہ پہلے رکوع سے یہ کم تھا۔ اس کے بعد سجدہ کیا، ایک لمبا سجدہ۔ دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس کے بعد سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا اور سورج اور چاند گرہن کے متعلق بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں اور ان میں سے کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپک جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3203۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابر کا کوئی ایسا ٹکڑا دیکھتے جس سے بارش کی امید ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے، کبھی باہر آ جاتے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا، لیکن جب بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کیفیت باقی نہ رہتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا، ممکن ہے یہ بادل بھی ویسا ہی ہو جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا، آخر آیت تک کہ ان کے لیے رحمت کا بادل آیا ہے حالانکہ وہ عذاب کا بادل تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3206۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کی یاد میں لگ جایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3202۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3201۔